السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اچھا جی، سننے میں آ رہا ہے کہ آر جے مہوش صاحبہ نے جو ہے وہ شادی کر لی ہے۔ حالانکہ آر جے مہوش نے خود اس چیز کا باقاعدہ کوئی اعلان نہیں کیا ہے، کوئی ویڈیو نہیں بنائی ہے، لیکن ٹک ٹاک پہ اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز آ رہی ہیں کہ آر جے مہوش نے جو ہے وہ پانچویں یا چھٹی شادی کر لی ہے۔ اور آر جے نے شادی کس سے کی ہے؟ آر جے نے شادی اس بندے سے کی ہے، کیا اسے کہنا چاہیے، وہ جو ہمارے یہاں جلا آرائی ہے نا، جلے آرائیں کی عورتوں کا پرانا عاشق، جو ایک ویڈیو میں کبھی آپ کو نظر آیا ہوگا، میں آپ کو یاد دلانے کی کوشش کرتی ہوں، جس نے ایک دفعہ سونیا سے کہا تھا کہ چوڑیاں کھنکا دو، چوڑیاں کھنکانے کی فرمائش کی تھی، اور تھوڑی سی الٹی سیدھی باتیں کی تھی سونیا کے ساتھ۔ وہ ویڈیو آپ لوگوں کو شاید یاد ہوگی۔ مجاہد کھوسا اس کا، اچھا میں کیوں اتنا شرما رہی ہوں، مجھے سوری، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے کیوں اتنی شرم آ رہی ہے۔ سونیا کا پرانا عاشق کہیں یا بھائی کہیں، کیونکہ یہ لوگ پھر اگر ہم اس طرح کی بات کرتے تو پھر کہتے ہیں ہماری سوچ غلط ہے۔ چلیں جی، ہم اپنی سوچ کو جو ہے وہ پاک صاف کر لیتے ہیں۔ ہم کہہ دیتے ہیں کہ سونیا کا پرانا بھائی بنا ہوا تھا، اس نے سونیا سے فرمائش کی تھی چوڑیاں کھنکانے کی، اس بندے سے آر جے مہوش صاحبہ نے جو ہے شادی کر لی ہے۔ بہت زیادہ ٹک ٹاک پہ آپ لوگوں کو اس طرح کی ویڈیوز نظر آئیں گی، جس پہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا کہ آر جے اور مجاہد کھوسا جو ہے وہ ایک ساتھ کبھی کھانا کھا رہے ہیں، کبھی الگ الگ جگہوں پہ وہ آپ لوگوں کو گھومتے پھرتے نظر آ رہے ہیں، شادیوں میں، وہ شادی کے جوڑوں میں نظر آ رہے ہیں۔ بہت ساری ویڈیوز ہیں، بہت ساری پکچرز ہیں اس پہ، سوشل میڈیا پہ، خاص طور پہ ٹک ٹاک پہ۔ اور اس کے علاوہ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ جو ابھی عمرہ کرنے گئی ہوئی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے، سب کو پتہ ہے کہ مجاہد کھوسا جو ہے وہ بھی سعودیہ میں رہتا ہے، تو وہ شاید اپنے شوہر کے پاس گئی ہیں، نئے نویلے شوہر کے پاس شاید آر جے مہوش جو ہے وہ گئی ہوئی ہے، اور وہاں جا کے اس نے وہی کام کیا ہے جو جلے آرائیں کی ساجدہ عرف، کیا نام ہے اس کا، ایک تو میں ان کے دو نام ہوتے ہیں، نام بھول جاتی ہوں، مریم، ساجدہ عرف مریم نے جو کیا تھا نا، جس طرح سے عمرہ کیا تھا، بالکل ویسا ہی عمرہ آر جے مہوش نے بھی کی ہے۔ عبادت کم، عبادت بلکہ نہ ہونے کے برابر، اور دکھاوا بہت زیادہ، لوگوں سے بحث بہت زیادہ، لوگوں کو جواب دینا، حالانکہ وہاں جا کے اسے اپنی عبادت پہ دھیان دینا چاہیے، لیکن وہ لوگوں کو جواب دے رہی ہے، وہ اپنے پرانے شوہر کو یاد کر رہی ہے، اور اسے مخاطب کر کے کہہ رہی ہے کہ دیکھو وہ میں کہاں آ گئی، دیکھو میری قسمت کہاں سے کہاں مجھے لے آئی، لوگوں نے مجھے جتنا ذلیل کیا، اللہ تعالیٰ نے میرا مقام اتنا ہی بلند کر دیا، اور پتہ نہیں کیا کیا اس طرح کی وہ تقریریں وہاں جا کے کر رہی ہے، اور ویڈیوز بنا بنا کے اپلوڈ کر رہی ہے، بالکل اسی طرح، بالکل اسی طرح جس طرح پہلے مریم نے کیا تھا، پہلے ساجدہ جس طرح کر چکی ہے، بالکل آر جے مہوش بھی وہی کام کر رہی ہے۔ اور یہ بات بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے کہ نہ ہی یہ آر جے کی پہلی شادی ہے، بلکہ آر جے تو کئی ساری شادیاں کر چکی ہے نا، تو نہ ہی یہ آر جے کی پہلی شادی ہے، اور نہ ہی یہ ساجدہ کی پہلی شادی تھی، جو جس طرح کی انہوں نے حرکتیں وہاں پہ جا کے کی، اپنے پہلے شوہروں کو انہوں نے جا کے سب سے پہلے یاد کی ہے، اس پاک مقام پہ جا کے، اس پاک سرزمین میں جا کے سب سے پہلے ان دونوں عورتوں نے اپنے پہلے شوہروں کو وہاں پہ یاد کیا اور انہیں باتیں سنائی۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے، سب سے پہلے میں یہاں پہ سوال یہ کرنا چاہتی ہوں کہ جب کوئی بھی یوٹیوبر اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے، مطلب پاک سرزمین پہ جا کے، وہاں پہ جا کے عمرہ کرنے کی بجائے، اپنی عبادتیں کرنے کی بجائے، کوئی بھی یوٹیوبر جب وہاں پہ جا کے الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے، سب لوگ اس پہ ویڈیوز بناتے ہیں، اور ایسی دو نمبر عورتوں کے خلاف اس طرح کی ویڈیوز بنانی بھی چاہیے، جو اسلام کو بدنام کرتی ہیں، جو اسلام کا نام خراب کرتی ہیں، صرف دکھاوے کے لیے، صرف اپنے ویوز کے لیے جاتی ہیں، وہاں پہ ویڈیوز بنانے کے لیے جاتی ہیں، تو ایسی عورتوں کے خلاف ہمیں آواز اٹھانی بھی چاہیے۔ لیکن میرا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ ہم سب لوگوں کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، ایک ساجدہ کے لیے ہمارے حلق سے آواز کیوں نہیں نکلتی، ہمارے جو ہے وہ گلے کیوں بند ہو جاتے ہیں، ہماری زبانیں، ہماری بولتیاں کیوں بند ہو جاتی ہیں؟ مجھے آپ لوگوں نے جواب ضرور دینا ہے۔ چلیں جی، اسی میں مزید آگے جا کے بھی بات کریں گے۔ ویڈیو آج کی بہت زیادہ خاص ہونے والی ہے، آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آپ لوگوں نے فل واچ کرنا ہے، لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، چینل پہ فرسٹ ٹائم ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے۔ ہم جناب صبا احمد کے عمرے کے خلاف بھی بات کر سکتے ہیں، ہم بات کر سکتے ہیں وہ رابعہ احمد والوں کے عمرے پہ بھی بات کر سکتے ہیں، ان کو بھی ہم لوگ جو ہے فتوے لگا سکتے ہیں، ان پہ ماریہ بلال پہ بھی ہم لوگ بات کر سکتے ہیں، لیکن مریم پہ جب بات کرنے کی باری آتی ہے، پھر ہماری زبانوں پہ تالے لگ جاتے ہیں۔ صبا احمد عمرے پہ گئے، انہوں نے جو ہے عمرہ سارا جو کچھ بھی انہوں نے عبادتیں کی، وہ صرف اور صرف ویوز لینے کے لیے، پیسے کمانے کے لیے کیا۔
رابعہ احمد والوں نے جب عمرہ کیا تھا انہوں نے بھی پیسے کمائے تھے، انہوں نے بھی ویڈیوز بنائی تھی. اس کے علاوہ ماریہ بلال والوں نے بھی، سب نے پیسے کمائے ہیں، سب جو ہے وہ عمرہ کرنے گئے ہیں، دکھاوا کیا، انہوں نے ویڈیوز بنائی ہیں، پیسے کمائے ہیں. لیکن جب یہ گئی ہے جو میک اپ کر کے گئی تھیں، جنہوں نے خود مانا ہے کہ ہاں میں میک اپ کر کے گئی تھی، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، اس کے لیے ہم بات نہیں کر سکتے. اس نے جو ویڈیوز بنائی ہے نا وہ اپنی غربت دور کرنے کے لیے بنائی ہے، اس نے پیسے کمانے کے لیے نہیں بنائی. گائزو مقصد آپ لوگ سمجھا کریں. وہ بیچاری غریب ہے، میں یہاں پہ اس کی بات کر رہی ہوں، مریم کی بات کر رہی ہوں. میری آڈینس کو پتہ ہے کہ مریم بیچاری غریب ہے، وہ بیچاری جو ہے وہ مسکین ہے، غریب ہے. اس نے بیچاری نے اپنی غربت دور کرنے کے لیے ویڈیوز بنائی تھی، باقی اور اس کا کوئی مطلب وہ نہیں تھا، مقصد نہیں تھا. میک اپ اس نے جو ہے وہ غلطی سے کر لیا تھا، خوشبوئیں وغیرہ جو بھی چیزیں، جس چیزوں کا بھی اس نے ذکر کیا، وہ ساری چیزیں غلطی سے ہو گئی تھی، وہ ہر ایک چیز جو ہے غلطی سے ہو گئی تھی. تو غلطی کی معافی ہے، ہم اسے معاف کر دیتے ہیں. باقی سب نے گناہ کی ہے، چاہے صبا احمد ہوں، چاہے رابعہ احمد ہوں، چاہے ماریہ بلال ہو، چاہے آر جے مہوش ہو، کوئی بھی ہو، باقی سب گناہ گار ہیں. صرف اگر گناہ گار نہیں ہے تو وہ مریم نہیں ہے. ہمیں اگر ریئیکشن ویڈیوز بنانی ہے، ہمیں اگر کسی کے خلاف باتیں کرنی ہے، اگر ہم نے عمرے کرنے والوں کے خلاف بھی باتیں کرنی ہے تو ہم سب کو ایکولی لے کے چلنا چاہیے. ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا چاہیے، ہمیشہ سچائی پہ بات کرنی چاہیے. ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ایک بندے کے عمرے کے خلاف ہم باتیں کریں. ہم آر جے مہوش کے خلاف تو باتیں کریں کہ آر جے مہوش جو ہے وہ عمرہ کرنے چلی گئی، اس نے میک اپ کیا ہوا ہے، اس نے ایسا کر دیا، اس نے ویسا کر دیا، اور ہم مریم کے خلاف بات نہ کریں، کیونکہ مریم جو ہے وہ پھر ہمیں انفارمیشن دیتی ہے نا ولیج کی، اپنے پنجاب کی، اپنے گاؤں کی، وہ انفارمیشن دیتی ہے. تو انفارمیشن کہاں سے ملے گی اگر ہم اسی کے خلاف پھر ویڈیوز بنانا شروع کر دیں. تو سمجھا کریں گائزو، ان ساری باتوں کو سمجھا کریں کہ میں کہنا کیا چاہ رہی ہوں اور کس کے حوالے سے بات کر رہی ہوں. خیر آپ لوگوں کو پتہ ہے ایس کے ٹی تو سب میں ایکولی بات کرتی ہے، تو میں یہاں پہ آر جے مہوش کے حوالے سے یہ بات آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ ٹک ٹاک پہ اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز آ رہی ہیں کہ آر جے مہوش نے جو ہے وہ نکاح کر لیا ہے مجاہد کھوسہ سے. اور جتنی بھی ویڈیوز میں نے ابھی تک اس حوالے سے دیکھی ہیں وہ ساری اے آئی سے بنائی گئی ویڈیوز ہیں، اور پکچرز بھی جتنی بھی آ رہی ہیں ٹک ٹاک پہ یا کہیں پہ اور بھی فیس بک وغیرہ پہ، تو وہ ساری اے آئی سے بنائی گئی پکچرز ہیں، اے آئی سے بنائی گئی ویڈیوز ہیں. اوریجنل پکچر اور ویڈیوز مجھے ابھی تک ایک بھی کوئی نظر نہیں آئی. ہاں لیکن میں ایسا بھی نہیں کہہ سکتی کہ آر جے مہوش نے مجاہد کھوسہ سے شادی نہیں کی ہوگی، وہ کر بھی سکتی ہے، اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. روزانہ نئی نئی شادیاں کرنا اور نئے نئے شوہروں کو وہ کرنا، ان کو تنقید کا نشانہ بنانا، اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. تنقید سے یاد آیا کہ وہاں جا کے آر جے مہوش نے پاکستان پہ کتنی تنقید کی ہے. پاکستان کی جو ہے گلیاں بڑی گندی ہیں، پاکستان کے پتہ نہیں گلی کوچوں میں اور ہر جگہ پہ آوارہ مرد جو ہیں وہ عورتوں کو چھیڑتے رہتے ہیں، اور اس طرح کی باتیں اس نے کی ہیں. پتہ نہیں، مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ یہ کون سے جنگل میں رہتی ہے، یہ کون سے علاقے میں رہتی ہے جہاں پہ میرا خیال ہے یہ ایک اکیلی عورت ہے جسے لوگ خاص طور پہ مرد جو ہے نا جسے جینے نہیں دے رہے، وہاں پہ یہ اکیلی عورت رہتی ہے. اسی وجہ سے اس طرح کی باتیں کرتی ہے، ورنہ ہم تو آرام سے اپنا پاکستان میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں آزادی سے. ہمیں تو پاکستان سے زیادہ اچھا کوئی اور ملک نہیں لگتا. اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ اس نے وہاں پہ جدہ میں کھڑے ہو کے یہ تک بھی کہہ دیا ہے کہ مکہ سے بھی زیادہ جو خوبصورت شہر اگر کوئی ہے دنیا میں تو وہ جدہ ہے. ٹھیک ہے، آپ کو پسند آیا ہوگا جدہ، آپ وہاں پہ رہیں، آپ اپنے شوہر کے ساتھ وہاں پہ جتنا مرضی آپ کا دل کرے آپ وہاں پہ انجوائے کریں، آپ وہاں پہ ٹائم گزاریں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ جدہ پہنچ گئی ہیں تو آپ پاکستان کا امیج خراب کریں گی، آپ پاکستان کے مردوں کو اس طرح سے تنقید کا نشانہ بنائیں گی. اور بار بار اس طرح کی باتیں وہ آر جے مہوش جو ہے وہ دہراتی ہے کہ یہاں پہ اتنی خوبصورت عورتیں گھوم رہی ہیں، اتنی خوبصورت یہاں پہ عورتیں لڑکیاں گھوم رہی ہیں، لیکن کوئی مرد جو ہے وہ ان کو چھیڑتا نہیں ہے، وہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا. آپ نیکسٹ ٹائم جب یہ باتیں بولیں گی نا تو یہ بات آپ یاد رکھنا کہ آپ کسی اور کنٹری میں کھڑی ہو کے پاکستان کے خلاف باتیں کر رہی ہیں، اور آپ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ اپنے علاقے کی بات کر رہی ہیں. یہ جو باتیں آپ کر رہی ہیں نا یہ آپ اپنے علاقے کے مردوں کی کر رہی ہیں، جہاں پہ لوگ آپ کو جینے نہیں دیتے، جہاں پہ لوگ آپ کو، آپ کی باتوں سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ لوگوں نے جو ہے نا آپ کو سانس لینے کے بھی قابل آپ کے علاقے میں نہیں چھوڑا ہوا. تو ایسے علاقے میں پھر آپ اپنی بیٹی کو، جوان ہوتی بچی کو چھوڑ کے، چھوٹی مائرہ کو آپ چھوڑ کے
عمرہ کرنے آپ نکل گئی ہیں، اور عمرہ بھی وہ جو آپ نے صرف اور صرف ولاگنگ کے لیے کیا ہے، صرف اور صرف پیسے کمانے کے لیے، اور وہاں پہ جا کے آپ سیریں کر رہی ہیں، جدہ گھوم رہی ہیں، آپ جدے کی تعریفیں کر رہی ہیں، تو آپ نے کوئی زیادہ مہنگا سودا نہیں کر لیا، اپنی بیٹی کو آپ داؤ پہ لگا کے چلی گئی ہیں، کچھ تو خدا کا خوف کریں۔ پاکستان اگر آپ کو اتنا ہی برا لگتا ہے، پاکستان نہیں سوری، وہ جو آپ کا علاقہ ہے جدھر آپ رہتی ہیں، کیونکہ پورے پاکستان کے لوگ ایسے نہیں ہیں جس طرح سے آپ نے وہاں پہ جا کے تصویر کھینچی، جس طرح سے آپ نے نقشہ کھینچا ہے نا پاکستان کا، تو پورا پاکستان ایسا نہیں ہے، آپ کے علاقے کے لوگ ایسے ہیں۔ تو وہاں پہ جہاں پہ آپ اپنی بچی کو چھوڑ کے گئی ہیں، اپنے بچوں کو چھوڑ کے گئی ہیں، وہاں سے پھر آپ اپنے بچوں کو بھی بلوائیں اور وہیں پہ رہیں، جدے میں رہیں، اپنے شوہر کے پاس رہیں، وہ اگر آپ نے شادی کر لی ہے تو ادھر ہی رہیں آپ، پھر آپ پاکستان نہ آئیں۔ اور پھر آرجے کے لیے اگلی بات بھی میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ 4 دن کے بعد، یہ 4 دن جدہ میں رہے گی، 4 دن کے بعد اس کے وہاں کے لوگ بھی بہت برے لگنے لگ جائیں گے، کیونکہ یہ وہ عورت ہے جسے اس کی سگی ماں نے بیچا تھا۔ مطلب اس کی باتیں آپ لوگ یاد رکھیں کہ اس نے اپنے سگے ماں باپ تک کے خلاف باتیں کی ہوئی ہیں، اور وہ باتیں کی ہوئی ہیں کہ میں اب آپ لوگوں کو کیا ہی بتاؤں۔ اپنی بہنوں کو اس نے نہیں چھوڑا، اپنی بانجی بتیجے ہر رشتے پہ اس نے سوال اٹھائے ہیں۔ یہ اگر کچھ دن اور وہاں پہ رہی نا تو اس نے وہاں پہ لوگوں کے اوپر الزام لگانا شروع کر دینے، الٹا وہاں پہ یہ عمرے کرنے والوں کے خلاف بھی پتہ نہیں کیا کس طرح کے الزامات لگا سکتی ہے، کیونکہ یہ آرجے میں ہمیشہ کوئی عام عورت نہیں ہے۔ چلیں جی، نئی شادی اگر اس نے کر لی ہے تو اسے بہت بہت مبارک ہو کہ اس نے ایک اور شادی کر لی ہے، ایک اور کارنامہ اس نے سر انجام دے دی ہے۔ لاسٹ میں اسے یہی مشورہ دوں گی کہ پاکستان بہت خراب ہے، پاکستان کی اگر آپ اتنی برائیاں کر رہی ہو کہ پاکستان میں جو ہے آپ کا سانس لینا بھی بہت زیادہ مشکل ہے، وہاں پہ جدہ میں دھول مٹی نہیں ہے، وہاں پہ لوگ جو ہے لڑکے جو ہیں وہ لڑکیوں کو نہیں دیکھتے گندی نظروں سے، اور لڑکے جو ہیں وہ نظریں نیچی کر کے رکھتے ہیں، اور آپ کے علاقے کے لوگ جو ہیں مرد جو ہیں وہ بڑے خراب ہیں، تو آپ جلدی سے اپنے بچوں کو بھی وہاں پہ بلوا لیں، وہیں پہ رہیں، یہاں پہ آپ کو واپس آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہیں پہ رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ پاکستان میں اب آپ کی کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ آپ جدے میں رہو، آپ وہیں پہ رہو، آپ وہیں پہ خوش ہیں، آپ وہیں پہ اچھی لگتی ہیں۔ یہاں پہ آ کے مزید آپ جو ہے نا ہمارے وہ جو ہے چاچا کیا نام ہے اسلم کھوجی، ان کو مزید آپ آ کے پریشان نہ کیجیے گا، وہیں پہ آپ رہیں اور خوش رہیں۔ تو چلیں جی، فی الحال کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر سے آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔